پہلی بات یہ جو ہمارا قانون ہے، دستور جو ہمارا بنا ہے 1973 کا بنا ہوا ہے، اس دستور کے اندر یہی تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے گا سود کا خاتمہ کیا جائے گا، لیکن مدت نہیں تھی۔ اب اس 26ویں ترمیم میں مدت دے دی گئی ہے، وقت دے دیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے پہلے سود کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ بھی ایک بینک بن گئی ہے اسلامی لحاظ سے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ 2028 تک یہ سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو وعدہ یاد دلاتے رہیں گے، کبھی تمہارا وعدہ ہے، وعدے تمہارے کو 1 سال رہ گیا ہے، 2 سال رہ گیا ہے۔ یہی ہم برکت ہے ہمارے سیاسی علماء کی۔ ہم تو گالیاں نکالتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یوں کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری شروع سے یہی خواہش تھی کہ سود کا خاتمہ ہو، اور سود کا وقت حکومت نہیں دے رہی تھی کہ کب ختم کریں گے، الحمدللہ اس نے وقت دے دیا۔ دوسرا، ہماری وفاقی شرعی کوڈ بنا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے ملک کی قوانین کا جائزہ لیں، وہ اس کے اندر علماء بھی ہے، اس کے اندر جج بھی ہے، دوسرے ہمارے ملک کی قوانین کا جائزہ لیں، جو قانون خلاف شرع ہو وہ اس کو ختم کریں۔ لیکن اس کے لیے یہ قانون نہیں تھا وفاقی شرعی عدالت کوئی فیصلہ کرتی، ہماری سپریم کورٹ جو بالائی عدالت ہے وہاں کوئی چلا جاتا، وہ درخواست کرتا اس قانون کے خلاف، تو وہ قانون کا لگا ہو جاتا، اسٹے لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب اس 26ویں ترمیم میں قانون بن گیا ہے کہ جو قانون بھی وفاقی شرعی عدالت چیلنج کرے گی کہ یہ قومی اسمبلی نے خلاف شرع قانون پاس کیا ہے، اب اس کے خلاف اگر کوئی بندہ سپریم کورٹ یا بالائی عدالت میں بھی چلا جائے گا، اگر بالائی عدالت 1 سال کے اندر فیصلہ نہیں کرے گی تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ نافذ عمل ہو جائے گا۔ پہلے یہ نہیں تھا۔ تیسری، اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے یہاں بنی ہوئی تھی، اسلامی نظریاتی کونسل ہمارے یہاں بنے، جس کے اندر دیوبندی، بریلوی، سنی، شیعہ سارے علماء بھی موجود، پڑھے لکھے پروفیسر ڈاکٹر رضا بھی موجود، ججوں کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ اب یہ قانون بنا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی قانون اسلامی نظریاتی کونسل چینج کرے گی قومی اسمبلی کے قانون کو یا سپریم کورٹ کے قانون کو یا کسی قانون کو، تو ہمارے ہاں 1 سال کی مدت اس میں طے ہوئی ہے کہ اس کے مطابق قانون سازی کرنی ہوگی۔ تو یہ 3-4 قوانین جو ہماری 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور یہی باتیں ہم اپنے حکمرانوں کو بھی یاد دلاتے رہیں گے، اور جن جن حضرات نے اس کے خواہشیں کی، خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحمان سے قیامت برکاتہ العالیہ نے، باقی جتنے بھی متنازعہ قوانین تھے یا جمہوری طور پر بھی ان شکر 3-4 شکیں تھی اس کو بھی ختم کیا، اور ساتھ ساتھ چوتھی شک جو انہوں نے پاس کی، ہمارے یہاں ہمارے اوپر یہ الزام تھا کہ دینی مدارس رجسٹریشن نہیں کرواتے، یہ رجسٹریشن نہیں کرواتے، وہاں ہم تھک گئے، وہاں ہماری رجسٹریشن کرو ہم تیار ہیں۔ آگے کوئی ادارہ نہیں تھا، کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی دفتر نہیں تھا، کبھی ہمیں کہتے لوکل گورنمنٹ کے پاس جاؤ، کبھی کہتے داخلہ کے پاس جاؤ، کبھی کہتے تعلیم کے پاس جاؤ۔ اب الحمدللہ 1863 کے قوانین کے تحت جو پہلے رجسٹریشن کا طریقہ کار تھا اسکول والا، تعلیمی اداروں والا، اسی کے تحت یہ بھی قانون منظور ہو گیا ہے 26ویں ترمیم کے دینی مدارس بھی اسی قانون کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ باقی جو پراسد ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔